اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ کسی نے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اگلی نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ جانا تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑا پہنا کرو کیونکہ یہ بہترین لباس میں سے ہے۔ معافی اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ کبھی بھی اس شخص سے جھوٹ مت بولنا جو تمہارا اعتبار کرتا ہو۔ ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جیتنے کا طریقہ آ سکے۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنے، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ رب سے جب کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ اس نماز کا الگ ہی مزہ ہوگا جو ایک دن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آدھے سے زیادہ غم انسان دوسروں سے غلط توقعات لگا کر خریدتا ہے۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اگر اسی طرح زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ حضرت لقمان کے بیٹے کو نصیحت، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اور اللہ اور موت کو یاد رکھنا۔ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے، آمین۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے آپ ان کو بلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا جو کرور تھا وہ نکل گیا، یا اللہ تیرے غم کی ایسی ہوا چلی میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ یا اللہ ہماری مشکلات و پریشانیاں دور فرما، رزق کشادہ فرما، اور کسی کا بھی کبھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ مشکل کر دیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگ ہمیں نمک سمجھ کر حسب ذائقہ استعمال کرتے ہیں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا، اور صحت کا قائم رہنا۔ پریشانی اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے، اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ ترجمہ ہے، دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب قبول کر لی جاتی ہیں تو پھر اپنا رنگ دکھاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کر دی جائیں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتی ہے۔
جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تکلیف تمہیں اپنے موسم کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون جو تکلیف میں تمہارے ساتھ دیتا ہے وہی تمہارا موسم ہے۔ بانو آپا کہا کرتی تھی، دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ میں تھکے ماندے بند ذہنوں پر الفاظ آیا نہیں کرنا چاہتا، میرے الفاظ تو ان دلوں کے لیے جن میں سمندر کی پیاس ہے۔ جب چھوٹے تھے تو کپڑے میلے اور دل صاف ہوتے تھے، اب بڑے ہو گئے تو کپڑے صاف اور دل میلے ہوتے ہیں۔ خالص محبتیں صرف میت کو ملتی ہیں۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، احساس اور ہر وہ شخص جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ ماڈرن لباس میں عورت کو توجہ اور لائکس تو مل سکتے ہیں، لیکن عزت صرف باپردہ عورت کو ہی ملتی ہے۔ ہر اس کلام سے اجتناب کریں جس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم ہے۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ وہ دل کبھی مردہ نہیں ہوتے جس میں خوف خدا اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے، خوش قسمتی سے اگر انسان اچھا مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر ہم جیسے لوگ تو زندگی کا توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ میں نرم مٹی ہوں، تم روند کر گزر جاؤ، کر میرے ناز تو بس کوزہ گر اٹھاتا ہے۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ انا کی تسکین کے لیے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور آسمان و زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں ہے، ہوا کرتی ہے کتابوں میں نہیں۔ اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ مجھے کبھی ناامید نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جانے والوں سے سیکھا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ اچھے دل والے تمام لوگوں کے لیے ایک دن آپ کو وہی ملے گا جس کے آپ مستحق ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ بے شک۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو فصل تم کاشت کرو گے وہی کاٹو گے۔ Thank you so much for watching.